الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے نہایت واجب الاحترام میرے استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم. حضرات محترم، آج کل اسلام پر عورت کے حوالے سے بہت سے اعتراضات ہیں. اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام نے عورت کے حقوق نظم کیے ہیں، اسلام عورت پر بھیجا پابندیاں لگاتا ہے. حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے. اسلام نے عورت کو بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے. اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں. اسلام نے عورت کو گھر کا مالکہ بنایا ہے اور مردوں کو اس کی ذمہ داری سونپی ہے. اسلام نے اگرچہ عورت پر کوئی پابندی لگائی ہے تو وہ اس کی عظمت و پاکی اور نسوانی کی حفاظت کے لیے ہے. حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بڑی بشارتیں سنائی. جیسے سنگ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت جو بڑی مزاج اور حسین و جمیل تھی وہ بیوہ تھی. اس نے اپنے عزت و شوہر حسن جمال اور اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے یا وفات پا گئے. ان یتیم بچوں کی خدمت کی وجہ سے اس کے رخسار کالے پڑ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اما وامرأۃ صفحاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، یعنی میں اور کالے رخساروں والے عورتیں قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں گے. حضرات محترم، اگرچہ حدیث پاک میں بیوہ عورتوں کا ذکر آیا ہے اور طلاق یافتہ عورتیں اور کسی بھی لحاظ سے اپنے خاوند کی سرپرستی سے محروم رہنے والی عورتیں اور اپنے بچوں کے لیے اپنے جذباتوں کا خواہشات کی قربانی دینے والی عورتیں اس بشارت کے مستحق ہیں. حضرات محترم، اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے جو کسی اور کو مذہب یا معاشرے نے نہیں دیا. اسلام کے علاوہ جتنی بھی قدیم قومیں گزری ہیں وہ عورت سے نفرت کرتی تھی اور اسے نفرت کی تعلیم دیتی تھی، اور لیکن اسلام نے عورت کو بے بڑا احترام و اکرام دیا ہے. اسلام کہتا ہے جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہے اسی طرح عورت بھی اشرف المخلوقات ہے. جس طرح مرد قابل عزت ہے اسی طرح عورت بھی قابل عزت ہے. جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، یعنی جس نے بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت وہ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی مرد کو عورت میں کوئی تکلیف نہیں، جو عمل کرے گا اسے سیدھا ملے گا. حضرات محترم، پیدائشی لحاظ سے مرد کو عورت پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اپنے اپنے دائرے میں دونوں کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی. یہ نہیں کہ مرد کے لیے صرف حقوق ہے اور اس کے ذمہ کوئی فرائض نہیں، اور عورتوں کے لیے صرف حقوق کا بوجھ ہے اور اس کے ذمہ کوئی حق نہیں. حضرات محترم، قرآن مجید میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں. حضرات محترم، آج مغرب میں عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ مردوں نے انہیں خوش دلی سے نہیں دیے، بلکہ عورتوں نے طویل جدوجہد میں بعض حقوق حاصل کیے ہیں. اور اسلام نے پہلے دن ہی سے عورتوں کے حقوق واضح کر دیے تھے. آج اگر کسی مسلم ممالک میں عورتوں کے حقوق کی پابندی ہو رہی ہے تو اس میں اسلام ہرگز قصوروار نہیں. یہ علاقائی رسم و رواج، سرداری اور طویل تاریخ نظام اور اسلام سے دور رہنے کی وجہ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.
رب العالمین.